پاکستان کے عمران خان کو 3 سال کی سزا، 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنا دی ہے، جس کے بعد چیئرمین پی ڈی آئی کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر الزامات ثابت ہوتے ہیں، ان پر جھوٹے اثاثے ظاہر کرنے کا الزام ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، ان کے گرفتار کے وارنٹ نکالے جاتے ہیں۔ جج نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ قابل سماعت ہونے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے، تاہم چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتا ضلعی کچہری پہنچ گئے، جس کے بعد تھوڑی دیر بعد خواجہ حارث بھی عدالت پہنچ گئے۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو خواجہ حارث نے کہا کہ کیا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ میں آپ کے خلاف ٹرانسفر درخواست دائر کر رہا ہوں۔ اس سے قبل سیشن عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت تیسرے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ محفوظ کرتا ہوں، 12:30 بجے سناؤں گا، لیکن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ احتساب عدالت میں ہمارا وکیل 11:30 بجے گیا تھا۔ نائب کورٹ نے بتایا کہ نہ ملزم پیش ہوا ہے، نہ وکیل پیش ہوا، سیشن عدالت سے غلط بیانی کی گئی ہے۔ سماعت کے آغاز میں جج ہمایوں دلاور نے سوال کیا کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل آیا ہے؟ جج ہمایوں دلاور کی جانب سے توشہ خانہ کیس متعدد بار کال کیا گیا۔ پہلی کال پر ملزم نہ آئے تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتی ہے۔ جج نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 12 بجے تک وقفہ کیا جاتا ہے۔ خواجہ حارث 12 بجے تک پیش نہ ہوئے تو سنے بغیر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی کال پر ملزم نہ آئے تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتی ہے۔ کیا ہے توشہ خانہ کیس اور سزا کے بعد عمران خان کے پاس اب کیا راستہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اسلام آباد کی مقامی عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جس کے بعد انہیں لاہور میں زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ سے پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ عمران خان کو جس مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ریفرنس کے تحت گزشتہ برس اکتوبر میں الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا، جس کی مدت موجودہ اسمبلی تک ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں عمران خان کے خلاف فوجداری کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جس پر سماعت گزشتہ کئی ماہ سے جاری تھی۔ آئیے پہلے جان لیتے ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس آخر ہے کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب مسلم لیگ کے رکن قومی اسمبلی بیرسٹر محسن نواز راجھنا نے ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا، جسے اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا۔ ریفرنس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان نے سرکاری توشہ خانہ سے تحائف خریدے، مگر الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے اثاثہ جات کے گوشواروں میں انہیں ظاہر نہیں کیا۔ اس طرح وہ بددیانت ہے، لہٰذا انہیں آئین کے آرٹیکل 62 یعنی ایف کے تحت نااہل قرار دیا جائے۔ دستاویزات میں یہ الزام بھی لگایا گیا تھا کہ عمران خان نے جانتے بوجھتے توشہ خانہ سے لے گئے تحائف کو چھپایا اور یہ کہ انہوں نے قبول کیا ہے، جیسا کہ مختلف میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ تحائف فروخت کیے، لیکن الیکشن کمیشن کے دستاویزات میں ان کی فروخت بھی چھپائی گئی۔ عمران خان کے پاس اب کیا آپشن ہے؟ پاکستان کے قانون کے مطابق عمران خان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس سزا کے خلاف اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نامہ نگار شہزاد ملک کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کو سزا سنائی جانے کے بعد ان کے پاس موجود قانونی راستوں کے آپشن میں سب سے پہلا آپشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے۔ شہزاد ملک کے مطابق عدالت کی جانب سے حکم امتناع آنے پر ایک ممکنہ ریلیف عمران خان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت دلائل سن کر فیصلے تک ان کی سزا معطل کر سکتی ہے۔ اس صورت میں عمران خان کو عدالت ضمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ شہزاد ملک کے مطابق اگر ہائی کورٹ ان کی سزا برقرار رکھتی ہے تو ان کے پاس آخری آپشن سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا ہوگا۔ ألقت الشرطة الباكستانية اليوم القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في منزله بمدينة لاهور شرقي البلاد.
حيث سيتم نقله إلى العاصمة إسلام آباد، ويأتي ذلك بعد أن قضت محكمة باكستانية على عمران خان بالسجن 3 أعوام بتهمة بيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا، مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا، تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا. میں یہ جو جد و جہد کر رہا ہوں، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے، اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. غلام ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں زمین پہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر پرواز نہیں ہوتی. اور یہ بڑی خواب کا نام تھا پاکستان، نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ کہ ہم کوئی انسان کے سامنے نہیں جھکتے. لا الہ الا اللہ انسان کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا تھا عدل اور انصاف دے کے. یہ ہے جنگ انصاف کی، آپ کے حقوق کی، آپ کی آزادی کی. اور کبھی بھی یاد رکھیں، کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. جس طرح میں کہتا ہوں، زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں. پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا. اور وہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا، نہ تو کسی اور کوئی قبضہ گروپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے جو آج قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. شکریہ.